یوں تو سارا سفر معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مع الروح کے ساتھ، جسد مع الروح، یعنی سارا سفر معراج جسمانی ہے، یعنی جسم اقدس کے ساتھ ہے۔ اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جو صرف آپ کی روح مبارک نے کیا ہو اور جسم اقدس ساتھ نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ حصہ جسم اقدس کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، کچھ حصہ جسم اقدس رہ گیا اور روح مبارک کے ساتھ سفر کیا، یہ تفریق نہیں ہوئی۔ اب اس کی وجہ سمجھاتا ہوں۔ علماء نے ان چیزوں پر لکھا ہے، اکابر علماء نے، ائمہ نے۔ میں آپ کو سادہ طریقے سے اس کی بنیادی، اس کا جو سر ہے، راز ہے، اس کی حقیقت و حکمت سمجھاتا ہوں۔ آپ سارے سفر کو کچھ حصہ جسم کے ساتھ اور کچھ حصہ روح کے ساتھ اس طور پہ تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے۔ یا سارا سفر جسم کے ساتھ ماننا ہوگا، یا سارا سفر بغیر جسم کے صرف روحانی طور پر روح کا ماننا ہوگا۔ کوئی کہے کہ یہ معراج فقط روحانی ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، روحانی معراج سے مراد، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ منامی معراج ہوتا ہے، خواب کی معراج۔ روحانی معراج سے مراد یعنی سوئے اور رات خواب میں معراج کیا، منامی معراج ہے، خواب کی معراج۔ یہ ہے روحانی معراج کا معنی۔ اگر آپ روحانی اور منامی معراج مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا۔ اگر اس موقف کو مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا اور معجزے کا کلیتاً انکار ہو گیا۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمانا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ استغفر اللہ العظیم، یہ ایک ایسا اللہ کا ایک ایسا دعویٰ بن گیا کہ جس دعوے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور جس دعوے میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہ ذات خواب میں تو ہزاروں اولیاء کو لے جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی تخصیص کیا ہوئی؟ خواب میں تو ہزاروں اولیاء آقا علیہ السلام کی امت کے ایسے ہو گزرے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک خواب میں اور کبھی آسمانوں تک یہ سفر کرایا جاتا ہے۔ کئیوں نے کیا ہے، کئی اللہ کے کئی اولیاء نے یہ سفر کیا ہے۔ اور اگر وہ خواب ہی کا سفر ہے تو پھر تو آقا علیہ السلام کی تخصیص نہ رہی، اور تخصیص جب نہ رہی تو معجزہ نہ رہا، جب معجزہ نہ رہا تو اللہ کا کلام غیر ضروری بن گیا اور دعویٰ بغیر بنیاد کے بن گیا۔ تو یہ نہ قرآن میں اس کا ورود ریلیونٹ رہا، نہ سورہ النجم والنجم اذا ہوا سے آگے وہ کوئی 16-17 آیتوں کا کوئی ریلیونس نہ رہا آقا علیہ السلام کی ذات سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اگر اس کو منامی اور روحانی لے لیں، منامی لے لیں، سمجھ رہے، تو پھر تو معجزہ نہیں، پھر تو معجزہ نہیں۔ اب سیکنڈ سٹیپ لیتا ہوں، آگے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ فار دا سیک آف ڈسکشن، ایسے بحث کے لیے، بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک دوسرا اینگل سمجھتے ہیں، لے لیتے ہیں کہ کوئی یہ کہے جبکہ یہ بات کسی نے کہی نہیں، یہ بھی بتا دوں، مگر کیا فرق پڑتا ہے، یعنی جس کے جی میں جو آئے وہ اگل مار دیتا ہے، تو چلو اس کو بھی انٹرٹین کر لیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ خواب تو نہیں تھا مگر جسم بھی نہیں گیا، فقط روح گئی، تو یہ بے عقلی کی بات ہے۔ اس لیے کہ ایسا کہنے والا گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک وقت اس رات ایسا آیا کہ جسم اقدس آرام فرما تھا اور جسم سے روح نکل گئی تھی، یعنی جب روح نکل جائے تو اس کیفیت کو موت کہتے ہیں۔ تو آپ معراج کا موضوع بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر موت وارد کر رہے ہیں کہ روح جسم سے نکل گئی،
جب روح نکل جائے خالی جسم رہ جائے، اسی کو موت کہتے ہیں، اسی کو۔ تو اگر جسم وہیں رہا اور خالی روح چلی گئی معراج پر تو یہ تو موت کی کیفیت ہے۔ اس پر سبحان اللہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ جی، اس پر کیسے بنا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ بجائے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے، یہ اس کے برعکس ہے، یہ سراسر غلط، بے بنیاد اور نادانی کی بات ہوگی۔ اور پھر اس پر اگلی بات یہ کہ اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روح نے سفر کرنا ہو تو گھوڑے لائے جاتے ہیں روح کے لیے؟ روح کے لیے کوئی گھوڑے یا کوئی براق لائے، اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو خود اس براق سے بھی زیادہ نورانی ہے۔